بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تفسیر قرآن سورہ رحمان کے سلسلے میں ہماری آج کی گفتگو وہ اس آیے مبارکہ پر ہے۔ 2 سے 3 جلسہ اسی آیے کی مبارکہ کی ذیل میں ہماری تفسیر ہو چکے ہیں۔ آج یہ نیا جلسہ ہے۔ وَلَهُ ہے اس رب کائنات کے لیے الجواری جار معنی کشتی، کشتیاں ہے المنشآت، یہ منشآت نشأت سے ہے، انشاء سے ہے، یعنی پہلے عدم ابھی وجود، پہلے ذکر نہیں تھا اب مذکور، پہلے مجہول ابھی معلوم۔ چونکہ الجواری معرفہ ہے اس لیے اس کی جو صفت ہے وہ المنشآت مؤنث لایا، اس میں مفعول نشأت گرفتن یعنی پیدا ہونا۔ تو قرآن میں 3 کلمہ ملتے ہیں کشتی کے بارے میں۔ دیکھیں، دین جو ہمارے سوچ ہے، دین صرف اور صرف عبادت، دعا اور اعتقاد کی حد تک محدود ہے۔ باقی انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوچ قرآن کی روح سے غیر معقول قرار پاتا ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں کشتی کی بات کر رہا ہے۔ کشتی نہ اعتقادات سے واسطہ ہے، نہ ہمارے عملیات سے واسطہ ہے، نہ ہمارے احکام سے واسطہ ہے۔ کشتی کی صنعت یہ انسان کی اجتماعی زندگی سے مربوط ہے، انسان کی اقتصادی ترقی سے مربوط ہے، انسان کی سہولت اور بہت سے وسائل کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے، اصول کا بھی نہیں ہے اور اعتقادات کا بھی نہیں ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کا بھی نہیں ہے۔ اور اسلام کا نظر ہے اس صنعت پر بھی۔ آج دنیا میں جو ممالک کشتی بانی کی صنعت میں آگے ہو، ان کی اقتصادی حالات دوسرے ممالک کے مقابلے میں محکم ہے اور روز بروز رشد و نمو کی منازل طے کر رہا ہے۔ کشتی سازی یہ تاریخ کے لحاظ سے قرآن مجید کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی یاد دہانی کرتا ہے۔ دوسری بات، کشتی سازی یعنی اقتصادیات اسلام کی اہم ترین بنیادی اور معاشی لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اسلام کبھی علم کی ترقی کو ممنوع قرار نہیں دیتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور جس ملک میں ابتکار، تخلیق، نیا ڈیزائن، نیا صنعت کی ترقی کی طرف میلان ہو، اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن میں کشتی کے بارے میں 3 کلمہ استعمال ہوا ہے اور یہ 3 اپنی مفہوم اور
معنی کے لحاظ سے ایک چیز پر اتفاق ہے، وہ یہ ہے یہ تینوں سمندر میں ہی چلے گا، زمینی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب دنیا سمندر کی افادیت سے غافل تھے، خصوصاً قرون وسطیٰ میں یورپ ممالک، یورپ کنٹریز، مسیحیت، یہودیت، بدھزم، ہندوازم، یہ سب غافل تھے، اسلام نے اس کی طرف رہنمائی کیا۔ ایک یہی آیت کریمہ ہے سورہ رحمان میں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ جوار، جار کی جمع، جار ایک پڑوسی کے معنی میں ہے، ایک کشتی کے معنی میں۔ دوسرا سورہ کہف میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو سوراخ کیا، وہ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ فرماتے ہیں میں نے کشتی کو اس لیے سوراخ کیا کیونکہ یہ ایک غریب گھرانے کی ماتحت ہے، یہ کشتی غریب گھرانے کا سرپرست اس کشتی کو چلاتے ہیں، روزمرہ کی کام سے گھر کے چلاتے ہیں، گھر کی معاشی دار و مدار اسی کشتی پر موقوف ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا بادشاہ یہاں پہ آئے گا، اس کی حکومت ہوگی، وہ تمام کشتیوں کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ جس طرح اس زمانے میں پرائیویٹ سیکٹر کو سرکاری تحویل میں لینے کی طرح، جب پرائیویٹ سیکٹر سرکاری تحویل میں لیں گے تو پرائیویٹ کمپنیز جنہوں نے خون پسینہ کر کے اس کو بنایا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔